بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ ہماری اطوار زندگی جو ہے وہ بدل گئے ہیں، کھانے پینے کے انداز بدل گئے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ معدے کا مریض نظر آ رہا ہے، اور معدے کے امراض کی اتنی اقسام بن گئی ہیں کہ سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت عام ہو چکا ہے، جسے IBS کہا جا رہا ہے، اور اتنے لوگوں میں ڈائیگنوز ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب۔ حکیم مشرف زیدی صاحب جو ہیں وہ وائس پرنسپل ہیں AR میموریل طبیہ کالج کے، اور سیکریٹری جنرل ہیں وفاقیہ طب پاکستان کے، اور IBS کے علاج کے لیے بہت تجربہ رکھتے ہیں اور پچھلے 22 سال سے اس کی باقاعدہ طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ IBS کیا ہے، اس کا کوئی اگر مریض ہو اور وہ فوری تکلیف میں ہو اس کا حل کیا ہے، اور پھر اس کی علامات اور مستقل حل جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ سر جی، معدے کے بہت سے امراض جن میں سے ایک IBS ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ IBS کیا ہے۔ اگر کسی مریض کو ڈائیگنوز ہو جاتا ہے، اس کو اس کی علامات آتی ہیں، تو پہلے تو فوری اس کو کوئی ریلیف دینے والی بات کریں، اور پھر جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم جادوئی کعوہ بھی ہے اس کے لیے طب مشرق کا، وہ بھی اس پہ بھی ہم آپ سے پھر رائے لیں گے، پوچھیں گے اس کے بارے میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ شہزاد بھائی، IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم، یہ بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل گیا ہے۔ پاکستان میں ہر دوسرا شخص اس کا شکار ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ پوری زندگی گزارنے کے باوجود، IBS کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے باوجود انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں IBS ہے، کہ وہ IBS کا مریض ہے، کہ وہ مریض ہے۔ IBS جو ہے یہ مختلف قسم کا ہے، لیکن ہمارے ہاں 3 قسم کا زیادہ ہے۔ اچھا۔ IBS C جس میں کانسٹیپیشن رہتی ہے، اچھا، اور IBS D جس میں ڈائریا پیشنٹ کو زیادہ رہتا ہے، اور IBS M جس میں کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے اور کبھی قبض ہو جاتی ہے۔ کبھی قبض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر خدا نخواستہ آپ IBS کا شکار ہو گئے ناظرین، تو آپ نے سفید چنے کی دال اور بیسن فوری طور پہ چھوڑ دینا ہے۔ اچھا، بند کر دینا ہے۔ اس سے بنی ہوئی کوئی بھی پروڈکٹس نہیں لینی ہے آپ نے۔ اچھا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے بیکری پروڈکٹس نہیں لینی۔ اچھا۔ اس میں ڈبل روٹی بھی شامل ہے، ڈبل روٹی، رس بسکٹ، وہ بھی نہیں آپ نے لینی ہے۔ تیسرا، آپ نے تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دینی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں تمام، حلوہ پوڑی اور یہ جتنی بھی فرائیڈ آئٹمز ہیں یہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، سموسے، پکوڑے، رولز وغیرہ سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اچھا، IBS کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو برائلر، انڈا، مرغی اور مچھلی چھوڑ دیں۔ اچھا، جس دوران علاج چل رہا ہے اس دوران آپ اچھا، یہ جو چیزیں بیان کی یہ تو آپ نے بالکل فائنلی چھوڑ دینی ہے۔ جب جتنی دیر علاج چل رہا ہے یہ نہیں کھانے، ہاں اتنی دیر جب حالت صحت میں تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت لینی چاہیے۔ ہم IBS کی طرف آئیں تو IBS میں بھی یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ نہیں دینا۔ آپ اپنی باڈی کو جو چیزیں چاہیے، جتنے منرلز چاہیے، جتنے وائٹامنز چاہیے، اس کو دوسرے سورسز سے وہ دیں گے۔ جتنا پانی چاہیے، IBS کے پیشنٹ کے لیے پانی بھی زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے IBS کی، اس میں H پیلوری اور ٹائیفائڈ ہوتا ہے زیادہ تر۔ یہ میں اپنے ریجن کی بات کر رہا ہوں، میٹروپولیٹن سٹیز میں یہاں پہ پرابلم ہے۔ جن کو یرکان کی ہسٹری رہی ہے، جن کو H پیلوری رہا ہے، یا جن کو ٹائیفائڈ رہا ہے، وہ تو IBS کا شکار رہتے ہی ہیں۔ اچھا، جو مستقل ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، جن کو کسی اور مرض کی وجہ سے یہ مستقل ڈپریشن رہتا ہے، وہ بھی IBS کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی نا ایلوپیتھک میں تو صرف مینجمنٹ ہے، مطلب ان کو ڈائریا اگر ہو گیا پیشنٹ کو تو وہ ڈائریا روکنے کے لیے دے دیں گے، جی بالکل۔ اور اگر کانسٹیپیشن ہے تو اس کو مسل وغیرہ جو ان کے ہاں لیگزیٹو وغیرہ ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ یہ علاج نہیں ہے،
علاج کے لیے جو یونانی طریقہ ہے اس میں پراپر دماغ کو سکون دیا جاتا ہے, اچھا, اعصاب کو سکون دیا جاتا ہے. اچھا, پیشنٹ کو کی تذابیت کے لیول کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اچھا, جب پیشنٹ کا باڈی کا پی ایچ لیول ٹھیک ہوتا ہے تو آئی بی ایس آدھے سے زیادہ کیور ہو جاتا ہے. اچھا, اور جو میں پرہیز بتائے ہیں اگر پیشنٹ ان پرہیز پر عمل کر لے 70% ٹھیک ہو جاتا ہے, باقی 30% کام صرف ہماری میڈیسن نے کرنا ہے. اچھا, جو جادوئی قہوہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, اس سے پہلے ایک اور چیز ہے نبیز. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہاں جی بالکل. وہ اس کے اندر کھجور کو مسل کر پانی میں رات کو بھگو دیا جاتا ہے. آپ اپنی حسب ضرورت جو ہے نا, ضروری نہیں کہ آپ 6 کھجوریں اس میں بھگوئیں. اچھا, آپ کی طبیعت 2 کھجوروں کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو آپ 2 لے لیں. ہاں, اگر آپ گرمی خشکی کے مریض ہیں تو آپ اس حساب سے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں 1-2 دانے کشمش کے ڈال لیں رات کو. اچھا, اس کو اسی کھجور کے ساتھ اس کو مسل کر. اچھا, مسل کے. اچھا, وہ نبیز جو بنے گا وہ صبح آپ نہار پیٹ لیں اور وہ باقی جو چیزیں ہیں وہ چمچ کے ساتھ آپ اس کو کھا لیں. اچھا, سارا دن پورا دن جو ہے نا آئی بی ایس کے پیشنٹ سادہ پانی نہ پئیں. اچھا, پانی زیادہ نہ پئیں اور سادہ نہ پئیں. اچھا, وہ فلیورڈ واٹر لیں. مطلب یا تو سکنجبین کا, لائٹ سکنجبین کا استعمال کریں, اس میں لیمو کم ہو اور نمک چینی ہو. اور دوسرا وائٹ نمک کی بجائے اگر اس میں پنک سالٹ یا کالا نمک شامل کر لیا جائے تو وہ بڑا بہترین ہے. آگے میں چل کے قہوے کی بھی بتاؤں گا. اس کے علاوہ ماؤل اصل بولتے ہیں کہ پانی کے اندر چند قطرے شہد کے شامل کر لیں. اچھا, مطلب ایک جگ اگر آپ نے پینا ہے پانی کا تو اس میں چند قطرے ڈالنے ہیں, چمچ بھر کے نہیں ڈالنے. اچھا, چند قطرے شامل کر کے اس کو مکس کر لیں, وہ رکھ لیں, اور جب بھی آپ کو پیاس لگے تو تھوڑا گھونٹ کر کے وہ اپنی بوتل وغیرہ میں ڈال لیں اور وہ اس کو پیتے رہے. اتنی زبردست انرجی آئی بی ایس کے پیشنٹ کو ملتی ہے, اور آئی بی ایس ٹریٹمنٹ بھی ہے یہ بہترین. اچھا, اس کے علاوہ کوشش کریں کہ بازار سے اگر کچھ کھانا پڑ جاتا ہے آئی بی ایس کے پیشنٹ کو, یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. ہاں, یہ بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ایسے مریض جو ہوتے ہیں اگر وہ سفر میں ہوں یا کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ گھر کا کھانا نہ ملے اور وہ ان کو مجبوری میں کھانا پڑ جائے تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل, بڑی مشکل پیش آتی ہے. آپ کی مہربانی ہے نان چنے نہیں کھانے تو آپ لیں فروٹ چاٹ. اچھا, مطلب اچھے جگہ سے مل جائے تھوڑی سی تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ لیں کالے چنے کی چاٹ. اچھا, آلو چھولے آپ نے دیکھا ہوگا ہوتے ہیں, اس میں سے کوشش کریں کہ آلو نکال دیں اور وہ جو باقی جو چیزیں ہیں اس میں سیلڈ ہوتی ہے اور ابلے ہوئے کالے چنے, وہ بڑے زبردست ہیں. اچھا, تربوز کا سیزن آ گیا, اس کو تربوز کو لیں آپ بالکل, اور بہت زیادہ اوور ایٹنگ نہیں کرنی تربوز کی. آئی بی ایس کے پیشنٹ کے لیے بات کر رہا ہوں, یعنی کھا سکتا ہے لیکن بہت عدل مزاج کے ساتھ, اوور ایٹنگ بھی نہیں کرنی. اس کے علاوہ خربوزہ کھائیں, پھل اس کو کھائیں, اور جو اس کا بیج ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کو پانی کے اندر ڈال کے اس کی سمودی بنا لیں, شیک بنا لیں. اچھا, وہ آئی بی ایس کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی زبردست ہے. امرود بیجوں سمیت لیں. اور جو آئی بی ایس ڈی کے پیشنٹ ہیں وہ کیلا لیں. اچھا, یہ تو میں نے مسئلہ حل کر دیا. نان چنے نہیں کھانے, نان چنے نہیں کھانے, برگر نہیں کھانا, شاورما نہیں بازار سے کھانا. صحیح. اب آتے ہیں شہزاد بھائی قہوے کی طرف. ہاں بالکل, کہ اس کا اچھا وہی میں نے پہلے پوچھا تھا کہ اگر پیشنٹ ایسا ہو, اس میں نا درد ہوتا ہے, بعض مریضوں کو جو دیکھنے میں آیا کہ بڑی شدت کا پین فیل ہوتا ہے, تو جب اس کنڈیشن میں ہوں اگر وہ ان کو موشن ہے یا ہے تو وہ بتائیں ان کو فوری ریلیف کے لیے, اور پھر وہ اس پہ بتائیے گا. شہزاد بھائی 3 طرح کے آئی بی ایس میں نے جیسے بتائے ہیں, تو تینوں کے لیے میں الگ الگ نسخے آج لے کر آیا ہوں. اچھا, میں آپ کو پتہ ہے کہ 22 سال سے ہم امراض معدہ پر کام کر رہے ہیں. میرے دادا استاد بڑے ایکسپرٹ تھے اس معاملے میں, ان کے نسخے ہیں بے شمار, وہ آہستہ آہستہ اگلے پروگراموں میں ہم بتاتے جائیں گے. جو آئی بی ایس ڈی کا پیشنٹ ہے, ڈائگنوز ہو گیا اور اس کو مستقل کبھی کبھار جو ہے نا نارمل رہتا ہے, وہ زیادہ تر ڈائریا کا شکار رہتا ہے, ان کے لیے انار بہت زبردست چیز ہے. اچھا, انار ہر صورت میں, پوست انار, چھلکا انار, انار کی ڈنڈی, انار کا دانہ, انار کی کلی, انار کی پھلی, اچھا ہر طرح سے جو ہے نا وہ انار جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. اگر انار کا پھل دستیاب نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے تو انار دانہ بہترین ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے طب یونانی میں جوارش انارین ہے, نوٹ کر لیں ناظرین,
وہ بڑی بہترین ہوتی ہے. یہ ڈائریا کے پیشنٹ کے لیے بات کر رہا ہوں. اور یہ نہ صرف فوری ریلیف ہے اور بلکہ یہ مستقل استعمال کریں تو یہ IBS-D جڑ سے ختم ہو جائے گا. اچھا. ہاں جی. اس میں کرنا کیا آپ نے, جس وقت آپ کے موشن نہیں رک رہے تو اس کے اندر جوارش انارین کا استعمال کریں, ساتھ ساتھ آپ انار کا کعوہ استعمال کر لیں. انار کا کعوہ مین انار دانے کا کعوہ. اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ شامل کر لیں, انار دانہ ایک چھوٹی چمچ لیں. اچھا. گڑ, شکر یا چینی اسی میں شامل کریں. 1.5 کپ پانی میں پکائیں, اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. 1 کپ صبح لیں, 1 کپ شام کو لیں. اور ساتھ جو جوارش انارین آپ نے بتائی وہ بھی ساتھ ہی لینی. جوارش انارین صبح اور شام 2 مرتبہ آپ نے لینی ہے. جو ڈی والے پیشنٹ ہیں, ڈائریا والے, ان کا ڈائریا جڑ سے ختم ہو جائے گا. اب آتے ہیں سی کی طرف. زیادہ تر پیشنٹس میں جو ہمارے ہاں چل رہا ہے اس میں لائف سٹائل کی چینجز سیم وہی ہیں. سی والی بھی وہی ہے, ڈی والی بھی وہی ہے. اس میں بھی بیکری آئٹمز اور یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور ایک چھوٹا سا صفوف آپ نے بنا کر رکھنا ہے. اچھا. اس کو آپ نے مستقل استعمال کرنا ہے. دھنیا اور زیرہ 50 گرام لینا ہے اور اجوائن اس میں 30 گرام شامل کرنی ہے. اچھا. اس کو صفوف کر لیں. 1 چھوٹی چمچ صبح اور 1 چھوٹی چمچ شام کو لینی ہے آپ نے زیرے کے ہی کعوے کے ساتھ. اچھا, زیرے کا کعوہ بنانا ہے. زیرے کا کعوہ لیں اور اسی کے کعوے کے ساتھ یہ آپ نے صفوف صبح یہ کھانے سے پہلے لیں یا بعد میں؟ کھانے کے بعد. اچھا. اور چائے نہیں لینی. یہ کعوہ آپ چائے کی کریونگ جب ہو تو یہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. اچھا, جن کو IBS-M ہے, کبھی قبض ہو گیا اور کبھی وہ ہو گیا, تو ان کے لیے بھی یہ سارے پرہیز ہیں. وہ بھی چنے اور چنے کی دال نہیں لیں گے. علاج کے دوران برائلر انڈا مرغی مچھلی نہیں لیں گے. اور وہ جس وقت جو سمٹم آئے, یعنی کہ اگر ان کو ڈائریا کی سمٹم آ رہی ہے تو وہ فوری طور پر انار سے فائدہ لے سکتے ہیں انسٹنٹ. اچھا, چاہے IBS-M کے پیشنٹ ہوں چاہے سی کے پیشنٹ ہوں, اگر وہ مستقل طور پر سنا مکی کا کعوے کو اپنا حصہ بنا لیں روٹین کا, اچھا, تو اس سے آنتوں کے فاسد مادے بالکل نکل جاتے ہیں. قبض بالکل نہیں ہوتی. اچھا, بالکل بھی نہیں ہوتی. واک لازمی کریں, ورزش ہلکی پھلکی لازمی کریں, کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی لازمی کریں. اچھا, یہ سنا مکی کا کعوہ بنانا کس طرح, کتنی مقدار کے ساتھ بنانا ہے, یہ ذرا بتاتے ہیں. سنا مکی کا کعوہ پچھلے دنوں جو وبا تھی اس میں نا ہمارے پاکستان کی ساری عوام کو سنا مکی کا کعوہ بنانا آ گیا. اچھا. لیکن آپ کا یہ جو سوال ہے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اس میں کیا حکمت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ سنا مکی کا جب آپ کعوہ بنانے لگیں تو صرف پتوں کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے صرف 1 چمچ کے برابر پتے لینے ہیں اور وہ 1.5 کپ پانی میں ابالنے ہیں کہ وہ اتنا ابالنے ہیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. چینی, گڑ یا شکر اس میں شامل کر کے اندر ہی پکائیں. اور ایک سب سے اہم چیز جو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر پتوں کے ساتھ جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ نہیں شامل کرنی. اس سے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے, ذرا درد بڑھ جاتا ہے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی وہ ڈنڈی اگر شامل نہیں ہوگی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا, سموتھ ہو جائے گا. ہاں جی. اچھا جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی, جنہوں نے IBS کے حوالے سے جتنی بھی مشکلات ہیں ان تمام کا حل بتایا. اگر آپ اپنا طرز زندگی بدل لیتے ہیں جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے, اور طب مشرق کے یہ آزمودہ ادویات نما چیزیں جو ہیں یہ آپ حالانکہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہیں, لیکن آپ اور ہمیں ان کے ادویاتی خواص کا پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ ان کو اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ جو مہنگی ایلوپیتھک دوائیاں کھا کے اپنی صحت کا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنی جیب کا بھی, آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.